بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ واو کی قسموں کو بیان کریں گے۔ عربی زبان میں واو کی تقریباً 15 قسمیں ہیں، لیکن آج ہم ان میں سے مشہور اور کثیر الاستعمال واووں کو بیان کریں گے۔ اس درس کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ عبارت کا صحیح ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو عبارت کی نحوی ترکیب میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ واو کی مشہور 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واو الحال، نمبر 2 واو المعیہ، نمبر 3 واو العطف، نمبر 4 واو الجزا، نمبر 5 واو الاشباع۔ ان میں سے ہم نے واو المعیہ اور واو العطف کو اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے بیان کر دیا ہے، جا کر دیکھیں، ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ واو الحال اس واو کو کہتے ہیں جو کسی جملہ اسمیہ یا فعلیہ پر داخل ہو جس سے پہلے معرفہ ہو، جیسے زارنی اخی وہو مسرور، میرا بھائی مجھ سے اس حال میں ملنے آیا کہ وہ خوش تھا۔ ترکیب: زارنی فعل نون وقایہ یا مفعول بہ، اخی مضاف مضاف نے مل کر زارنی فعل کے لیے فاعل اور یہ ذوالحال ہے۔ وہو مسرور واو حالیہ، ہوا مبتدا، مسرور خبر۔ مبتدا اپنے خبر سے مل کر اخی ذوالحال کے لیے حال، اخی ذوالحال اپنے حال سے مل کر زارنی فعل کے لیے فاعل۔ زارنی فعل اپنا فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال میں واو حالیہ کہلائے گا کیونکہ اس سے پہلے اخی معرفہ آیا ہے اور اس کے بعد ہوا مسرور جملہ اسمیہ واقع ہوا ہے۔ واو حالیہ کی علامت یہ ہے کہ اس کی جگہ اگر از ظرفیہ کو جملے میں رکھیں گے تو کوئی خرابی نہ آئے، معنی بالکل درست نکلے۔ جیسے جئت والناس نائمون، جس وقت میں آیا تو لوگ سو رہے تھے۔ واو کی جگہ اس ظرفیہ رکھتے ہیں، جئت اذ الناس نائمون، اس جملے کا بھی بالکل وہی ترجمہ ہوگا۔ واو حالیہ کے واجب ہونے کے حالات: 3 ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کو واو حالیہ لے کر آنا واجب ہوگا، بغیر واو حالیہ کے جملہ کہنا درست نہ ہوگا۔ پہلی جگہ واو حالیہ کے بعد ایسا جملہ اسمیہ ہو جس میں ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہ ہو، بالفاظ دیگر ذوالحال اور حال کے مابین ربط پیدا کرنے کے لیے کوئی ضمیر نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس جملہ اسمیہ پر واو حالیہ کا لانا واجب ہوگا۔ جیسے حضرت والمطر ہاتل، میں اس حال میں آیا کہ بارش ہو رہی تھی۔ حضرت میں آیا یا میں حاضر ہوا اس حال میں کہ بارش ہو رہی تھی۔ ترکیب: حضرت فعل، ضمیر انا فاعل اور یہ ذوالحال ہے، ضمیر ذوالحال ہے۔ واو حالیہ، المطر مبتدا، ہاتل خبر۔ مبتدا اپنے خبر سے مل کر حضرت میں رہنے والی انا ضمیر ذوالحال سے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، حضرت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسری جگہ جہاں پر واو حالیہ کو جملے سے حذف کرنا جائز نہیں، حال جب جملہ اسمیہ ہو اور یہ جملہ اسمیہ ضمیر سے شروع ہو، اور یہ جملہ اسمیہ ضمیر سے شروع ہو۔ جیسے جاء زید وہو ضاحک، آیا زید اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا۔ جاء فعل، زید فاعل اور یہ ذوالحال ہے۔ وہو ضاحک واو حالیہ، ہوا مبتدا، ضاحک خبر۔ مبتدا اپنے خبر سے مل کر حال بنا زید ذوالحال کا، زید ذوالحال اپنے حال سے مل کر جاء فعل کے لیے فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال میں حال جملہ اسمیہ واقع ہوا ہے جس کی ابتدا ضمیر سے ہوئی ہے، لہذا اس جگہ واو حالیہ کو جملے سے حذف کرنا جائز نہیں، لہذا آپ جاء زید ہوا ضاحک نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس صورت میں حال اور ذوالحال کے مابین ربط پیدا نہیں ہوتا، ربط نہیں ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، ترجمہ: اور جھٹلایا اس کو تمہاری قوم حالانکہ وہ حق ہے۔ ترکیب: کذب فعل، بھی جار مجرور مل کر متعلق ہوا کذب فعل کا، قوم کا مضاف مضاف مل کر کذب فعل کے لیے فاعل۔ وَهُوَ الْحَقُّ واو حالیہ، ہوا مبتدا، الحق خبر۔ مبتدا اپنے خبر سے مل کر حال بنا، بھی کے اندر ہی ضمیر ذوالحال سے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر باجار کے لیے مجرور، باجار اپنے مجرور سے مل کر کذبہ فعل کا متعلق، کذبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
تیسری جگہ جہاں واو حالیہ کو حذف کرنا جائز نہیں جب حال جملے فعلیہ ہو اور اس کا فعل ماضی ہو اور اس میں ضمیر نہ ہو جو ذوالحال کی طرف راجی ہو، تو اس صورت میں واو حالیہ کو لانا ضروری ہے۔ لیکن اس جگہ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر جملہ حال جملے فعلیہ ہو جس کی ابتدا فعل ماضی سے ہو، تو اگر وہ جملہ مثبتہ ہو تو واو حالیہ کے بعد قد کو لانا ضروری ہے، جیسے جئت وقد طلعت الشمس، میں آیا اس حال میں کہ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اور اگر وہ جملہ فعل ماضی منفی ہو تو واو حالیہ کے بعد قد لانے کی ضرورت نہیں، جیسے جئت وما طلعت الشمس، میں آیا اس حال میں کہ سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ تو خلاصہ درس یہ نکلا کہ واو حالیہ مذکورہ 3 مقامات میں جملے سے حذف کرنا جائز نہیں۔ واو کی دوسری قسم واو الجزا، یہ وہ واو ہے جس کے بعد فعل مضارع ان مضمرہ کے ساتھ آئے، جیسے قراءتک للکتب وتستفید خیر لک من اللہو، تمہارا کتابوں کا پڑھنا اور اس سے مستفید ہونا تمہارے لیے کھیل کود سے بہتر ہے۔ ترکیب قراءتک مضاف مضاف نے مل کر معطوف علیہ، وتستفیدہ میں واو الجزا ہے جس کے بعد ان مصدریہ پوشیدہ ہے جس نے مضارع کو نصب دے کر مصدر کی تعویل میں کر دیا ہے۔ تستفیدہ فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر معطوف بھی، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا۔ خیر لک من اللہو، خیر اسم تفضیل ضمیر ہوا فاعل، لک جار مجرور مل کر متعلق ہوا خیر اسم تفضیل کا، من اللہو جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہوا خیر اسم تفضیل کا۔ خیر اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ واو کی تیسری قسم واو الاشباع، وہ واو ہے جو ضمائر جیسے تم، کم اور ہم کے بعد آئے اور ضمہ کی آواز کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور واو کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ ضمہ کے مناسب ہے، جیسے قرآن میں اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انلزمکموہا، یہاں واو میم کے بعد ضمہ کی آواز کو پورا کرنے کے لیے آئی ہے۔ دوسری مثال یسألکموہا، یہاں بھی واو میم کے بعد ضمہ کی آواز کو پورا کرنے کے لیے آئی ہے۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ اگر آپ کسی بحث نحو کے کسی بحث پر ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں ضرور، انشاءاللہ ضرور اس پر ویڈیو بنائی جائے گی۔